السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پچھلی آیات میں ہم نے ظلمات اور نور کے متعلق پڑھا تھا۔ ظلمات سے مراد اصحاب کفر اور نور سے مراد جو ہے وہ اصحاب ایمان، یعنی ظلمات سے مراد جو تھا وہ کافر لوگ لیے گئے تھے اور نور سے مراد ایمان والے لیے گئے تھے۔ اب اس رکوع کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، 3 آیات ہیں اور یہ 3 واقعات ہیں۔ ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کائنات کا کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، اس مخلوق کا کوئی خالق ہے۔ اس بات پر پہلا واقعہ دلالت کر رہا ہے، اور باقی جو 2 واقعات ہیں وہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ باقی دو آیات میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ حشر و نشر بھی ہوگا۔ جی پہلی آیت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، جس نے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہت دی تھی، ان یہ کہ آتا دی تھی، اس کو، اللہ نے، الملک بادشاہت۔ کہ آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اب الم ترى، پیچھے ہم نے پڑھا تھا الم ترى الی الذین خرجوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس حوالے سے مفسرین مختلف باتیں لکھتے ہیں، جن میں سے صحیح سمجھ آنے والی بات جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان واقعات کا ذکر پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروائی جاتی تھی کہ وہ واقعہ جو آپ کو پہلے بتایا گیا تھا تو وہ قرآن پاک کی آیات بن کر قرآن پاک میں شامل ہو جاتی تھیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات آگے ذکر کر دی جاتی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم نے، جب قال کہا ابراہیم نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔
تو وہ کہنے لگا قال، تو اس شخص نے کہا انا احیی و امیت، اچھا تو اس میں کون سی بہادری والی بات ہے کہ آپ کا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے؟ یہ زندہ کرتا اور مارتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی میں زندہ بھی کرتا ہوں، و امیت اور میں مارتا بھی ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اچھا تو یہ بات ہے، تو میرا جو اللہ ہے تو یقیناً اللہ یأتی بالشمس لاتا ہے سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی تو لا بہا اس سورج کو، من المغربی مغرب سے، فبہت الذی کفر تو بوکلا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، حیران و ششدر ہو گیا، خاموش ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا، جو عراق کا بادشاہ تھا، اور اس بات کا منکر تھا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں۔ وہ اس بات کا انکار کرتا تھا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس مخلوق کو بنانے والا، مخلوق کا خالق کوئی نہیں ہے، اس کائنات کا صانع کوئی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا، اللہ کا منکر تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے وجود پر یہ دلیل دی کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اور زندہ کرتا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے 2 آدمی بلائے جس کے لیے پھانسی کا حکم تھا، اس کو بخش دیا، اور جس کو آزاد کرنے کا حکم تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کہا کہ یہ دیکھ لو میں نے زندہ بھی کر دی ہے اور میں نے مار بھی دیا ہے، میں جو چاہوں میں مرضی کروں۔ تو یہ حالانکہ اس کی دلیل کا، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو اللہ کے وجود پر جو دلیل دی، اس کا جواب یہ نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس پہلی دلیل کو بطور مقدمہ پیش کیا، اور اس کے متصل بعد دوسری دلیل دی، کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا جو اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اچھا تو تم اگر اپنے آپ کو رب کہلواتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم رب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کرو۔ اگر اس نظام کو تم الٹا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر دوسری دلیل دی تو اس کافر کے پاس کوئی بھی جواب نہ رہا، وہ حیران رہ گیا اور وہ پریشان ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا کہ اب میں اس ابراہیم کو کیا جواب دوں۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا صانع ہے، کوئی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی تو ہے کہ جس نے کہ ایک چیز جس کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایک وجود بخشا، انسان عدم میں تھا، اس اللہ نے اس انسان کو وجود بخشا، وہ دنیا میں آیا، پھر وقت آئے گا اللہ اس انسان کو پھر عدم کر دے گا، ختم کر دے گا، اس کے وجود کو پھر ختم کر دے گا۔ یہ سارا کام کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، یہ سارا کام خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کام کو کرنے والا ضرور کوئی ہے، اور وہ اس کام کو کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ کائنات کا جو نظام ہے، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند اور ستاروں کا نکلنا، اور آسمان اور زمین کے نظام میں رد و بدل ہونا، تبدیلیوں کا آنا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، سمندر کی لہروں کا سمندر میں جھومنا، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اس کائنات کا خالق رب العالمین ہے۔ یہ پہلی آیت جو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں جو مناظرہ ہوا اللہ کے وجود پر،
تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو شکست دی اور نمرود کو لاجواب کیا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنے کے بعد، جب قوم نے ان کو آگ میں پھینکا تھا جلانے کے لیے، یا تو یہ آگ سے نکلنے کے بعد کا واقعہ، یا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس کا وقت جو بھی ہو، تو یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ دوسری بات، او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی پر گزرا، وہی خاویۃ، جب کہ وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل۔ وہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا جب کہ وہ بستی جو ہے اپنی چھتوں کے بل گرے ہوئے تھے، یعنی اس بستی کی جو چھتیں تھیں وہ گری ہوئی تھیں۔ قال، تو اس شخص نے کہا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس بستی کی موت کے بعد، یعنی یہ بستی ویران ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس بستی کی ویرانگی کے بعد اس کو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس شخص کو مار دیا، اللہ نے اس شخص کو موت دی، 100 عامٍ، 100 عامٍ، سال، اللہ نے اس شخص کو 100 سال موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، ثم پھر بعثہ، اس کو اٹھایا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اس سے پوچھا، کم لبثت، قال، اللہ نے کہا، کم لبثت، تو کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرا ہے؟ وہ کہنے لگا، لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ فانظر الی طعامک، تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور دیکھ اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک سڑا نہیں ہے، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ اب 100 سال بعد اللہ نے اس بندے کو زندہ کیا اور کہا کہ اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ جو ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے بنائیں گے نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور تو ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو چڑھاتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت کو پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب اس کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی، قال اعلم، کہنے لگا میں جانتا ہوں، ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو شخص تھے یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بستی جو ہے اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا، تو پھر عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا، اور پھر کہنے لگے کہ اس بستی کو ختم ہو جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے یہ ان کا ایک سوال تھا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے متعلق یہ بات بعید ہے کہ اس کو اللہ کے کسی بھی فیصلے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ تو عزیر علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ جب اللہ نے کہا کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی آباد کرتا ہے اور وہی ویران کرتا ہے، تو پھر عزیر علیہ السلام کو شک کیوں ہوا؟ تو یہ سوال جو عزیر علیہ السلام نے کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟
تو یہ سوال شک کے لیے نہیں تھا، یہ سوال تھا دل کے اطمینان کے لیے، دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اور اللہ اپنے نبیوں کو کئی چیزیں دکھا کر ان کے دلوں کو اللہ مطمئن کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اب اپنے اس نبی کو مطمئن کس انداز سے کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دی، اور یہ موت جو آئی ان کو 100 سال تک ان کو اللہ نے زندہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو زندہ کیا، پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کتنا عرصہ، کتنا وقت جو ہے آپ سوئے رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں یا تو ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ سونے لگے تھے تو ظہر کا وقت تھا، اور جب یہ اٹھے تھے تو تقریباً شام کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں دن کا کچھ حصہ ہی ہے جو میں سویا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دن کا کچھ حصہ نہیں سوئے بلکہ آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ کا جو کھانا اور آپ کا جو پینا تھا وہ ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ اللہ نے پھر ان کی سواری کا بندوبست کیا، تو وہ جو کہ گدھے کی صورت میں تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ آپ ذرا ہڈیوں کو تو دیکھیں، اب اللہ اپنی قدرت کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا ہڈیوں کو تو دیکھیں، کیسے ہم یہ ہڈیاں جو ہے ان کو چڑھاتے ہیں، کیسے ہڈیوں کو ترتیب دیتے ہیں اور ہڈیوں کو بناتے ہیں۔ ہڈیاں بنانے کے بعد پھر آپ یہ غور کریں کہ ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کس انداز سے چڑھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، ہم پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اپنی قدرت کا نظارہ کروایا، اس نبی کی تسکین قلب کے لیے، تاکہ اس نبی کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ جب عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، فلما تبین لہ، جب حقیقت یعنی دل کی تسکین ہو گئی، تو کہنے لگے بے شک میں یہ بات اچھے انداز سے جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں جو مناظرہ تھا، وہ اللہ کے سانح ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو موت دینی ہے، اور وہ موت کا مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو کروایا۔ اللہ نے 100 سال تک ان کو مار دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ عزیر علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ وہ واقعہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی دینے کے بعد ان کو پھر موت دینی ہے۔ اور جب وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے یہ دکھاؤ کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا اے ابراہیم، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا تو میری بات پر ایمان نہیں لاتا؟ میں نے جو کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کیا تجھے میری بات پر ایمان نہیں ہے؟ تو کہنے لگے قال بلا، کیوں نہیں ہے اللہ مجھے ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، میرا دل اطمینان پکڑ لے، آرام پکڑ لے، میرا دل تسلی بخش ہو جائے، میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو پھر تسلی کرنا چاہتے ہو، فخذ اربعۃ من الطیر، تو آپ جو ہے 4 پرندے لیں۔ قال، تو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ، آپ لیں 4 من الطیر، پرندوں سے، فسرہن الیک، تو آپ ان کو مائل کیجئے اپنی طرف، سر امر کا صیغہ ہے، فسرہن، تو آپ ان پرندوں کو مائل کیجئے الیک، اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل، پھر آپ ان کو ان ہر ایک کو ایک پہاڑ پر رکھ دیں، منہن،
ان پرندوں میں سے جزءاً ایک ایک حصہ، یعنی ہر پہاڑ پر ہر پرندے کا ایک ایک حصہ رکھ دیں۔ اب دیکھیں بات کیا ہوئی ہے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ کہ ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کے جو ٹکڑے ہیں ان پرندوں کے، وہ ہر ایک کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ اب درمیان میں اپنی طرف مائل کرنا اور ان پرندوں کے ٹکڑوں کو ہر ایک پہاڑ پر رکھنا، اس کے درمیان میں ایک لفظ تھا قطعہن، یعنی ان پرندوں کو کاٹ دو اور پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑ پر رکھ دو۔ ان پرندوں کو کاٹو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر ان کے ٹکڑے ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ اب قطعہن کا لفظ درمیان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو بات کلام سے سمجھ آ رہی ہو، ایک مکمل کلام سے جو بات سمجھ آ رہی ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلی جگہ نہیں ہے، نہ ہی یہ آخری جگہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ جہاں پر اگلی بات سمجھ آ رہی ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا تاکہ کلام کے اندر تکرار نہ آئے۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے اور یہ اس کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام کو اس انداز سے ترتیب دیا کہ پڑھنے والے کو جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بات اس میں نہیں لکھی ہوئی۔ اب یعنی آپ ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ جب پرندے مائل ہو گئے، اب پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان ٹکڑوں کو ہر پہاڑ کے اوپر ٹکڑے ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ رکھ دیجئے۔ اب وہ ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیجئے، یہ بات کہہ کر اسی سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے ان پرندوں کو ذبح کیا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، پھر ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھا گیا۔ اچھا، جب پہاڑوں کے اوپر ان پرندوں کو رکھ دیا گیا، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو بلائیے، ادعو، آپ ان کو بلائیے، یأتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیاً، دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ جان لیجئے یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کا نظارہ کروایا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے یہ دکھاؤ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی طرف مائل کرنے کا اس لیے کہا گیا تاکہ جب اللہ ان کو دوبارہ زندہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی وہی پرندے ہیں جو میرے تھے اور جن کو میں نے اپنی طرف مائل کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو اچھے انداز سے پہچان لیں اور وہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیں۔ یہ ان کو مائل کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان کو ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ہر پہاڑ کے اوپر رکھو، اور پھر جب آپ ان کے ٹکڑے اب ہر پہاڑ پہ الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ جب آپ ان کو اپنی طرف بلائیں گے تو یہ پرندے جو ہیں یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب کے لیے ان کے سامنے ان کے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد پرندے مردہ ہو گئے، اللہ نے ان مردہ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھایا کہ یہ میری قدرت ہے کہ میں ایک چیز جس کا کوئی وجود نہیں تھا، میں اس کو وجود میں لاتا ہوں، اور پھر اس کو وجود میں لانے کے بعد میں اس کو موت دیتا ہوں، اور موت دینے کے بعد میں اس کو پھر دوبارہ بھی زندہ کروں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی میں ہی اللہ تمہیں لوٹائیں گے۔ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ تو یہ وہ 3 واقعات تھے جس میں پہلا واقعہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، پہلا واقعہ اللہ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسرے 2 واقعات جو ہیں وہ حشر و نشر پہ دلالت کر رہے ہیں۔ دونوں کا یہی سوال تھا عزیر علیہ السلام کا، انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس کی موت کے بعد اس کو
زندہ کیسے، اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارینی کیف تحیی الموتی، آپ مجھے یہ دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں نبیوں کی تسکین قلب کے لیے بہترین انداز سے ان کو سمجھایا اور امت کو اس طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا کہ دنیا کی زندگی میں غافل مت رہنا، بلکہ جو مقصد زندگی اللہ نے تمہیں دیا اسی مقصد پر چلتے رہنا اور اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرتے رہنا، کیونکہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، سورہ مریم میں ہم آگے پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں انسان یہ کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل ولم تک شیئا، ہم نے تو انسان کو اس وقت پیدا کیا تھا جب تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، جس وقت انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان عدم میں تھا، انسان کی کوئی پہچان نہیں تھی، اللہ نے انسان کو اس وقت پیدا کیا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم تک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اللہ کہتے ہیں یہ جو قیامت کا انکار کیے بیٹھے ہیں اور حشر و نشر پر ایمان نہیں لا رہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ان کو یقین نہیں ہو رہا، تو یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور پیش ہونا ہے، ان کو بھی ہم بلائیں گے اپنی بارگاہ میں، اور پھر شیطانوں کو بھی بلائیں گے جو لوگوں کو ورغلاتے اور ان کو بہکاتے ہیں، اور ہم ان کو گھٹنوں کے بل ذلیل کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں ان کو پیش کریں گے۔ یعنی یہ تمام لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے یہ کہا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم تک شیئا، انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے تو انسان کو اس وقت پیدا کیا جب انسان عدم میں تھا، انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، انسان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، تب اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جب عدم سے جب انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو اس انسان کو اللہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں اور اپنے سامنے اس کو پیش بھی کریں گے۔